بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، 20 کے قریب نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں. سورۃ المعرفہ بھی ہے، سورۃ التجرید ہے، سورۃ التفرید ہے، یعنی خدا کی انفرادیت کو بیان کرنے والا سورۃ التفرید. سورۃ التجرید، تجرید یعنی مجرد، ہر شے سے پاک اور خالص، خدا کو ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ظاہر کر دینے والا اور اس کے بیان کا سورہ. سورۃ التوحید واضح ہے، توحید پروردگار کا بیان ہے، اس میں عالی ترین بیان. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے. آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اس سورے کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ اسی خاطر ہے کہ جو اس کی 2 مرتبہ تلاوت کرے تو 2/3 قرآن، اور جو 3 مرتبہ تلاوت کرے اسے مکمل قرآن کو پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے 1/3 قرآن؟ اس میں بڑی اس کی کمنٹری ہے کہ کیوں 1/3 قرآن اسے کہا گیا. سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن کا 1/3 خدا کی توحید پر مشتمل ہے. اب آپ کلام پروردگار کا معجزہ دیکھیے گا کہ وہ کہ جو 1/3 قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، وہ اختصار کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد میں مکمل معنی کو بیان کر دیتا ہے. یعنی آپ کو عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی فقط اس سورے کو جان لے اور سمجھ لے، وہ مکمل توحید کو سمجھ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک روشنی ہوتی ہے، اور قرآن کی روشنی سورہ قل هو اللہ احد ہے. قرآن سے جو روشنی حاصل ہو رہی ہے، صحیح. مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک قلہ ہے، ایک بلندی ہے. قرآن کی جو بلندی سورۃ البقرہ ہے. پھر کہا قرآن کا جو قلب ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور قرآن کی جو روشنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. اب اس میں سمجھنے اور پڑھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا یہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ انتہائی دقت کرنے والے قرآن میں وہ آنے والے ہیں. ان کی خاطر دراصل اللہ نے سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں اور سورہ قل هو اللہ احد کو نازل کیا ہے تاکہ تم دقت کرو. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے والے نہ سمجھ پائیں، جو حضور کے زمانے والے تھے وہ نہیں سمجھ پائے صحیح طریقے سے قل هو اللہ احد کا حقیقی مطلب کیا ہے. فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو متعمقون، تعمق کرنے والے، زیادہ دقت کرنے والے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے. اللہ نے ان کے لیے سورہ قل هو اللہ احد کو در کر نازل کیا ہے تاکہ وہ غور کریں اور وہ سمجھیں. تو اس کا سابقہ سوروں سے ربط کیا ہے، جو ہم ہر سورے کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہے ہیں. اس وقت ترتیب مصحف دیکھیں، سورے جو اس وقت ترتیب میں ہیں اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں نازل ہوئے تھے، لیکن جو اس وقت موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب بھی رسول اللہ نے رکھی ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کون سا سورہ کس سورے کے بعد ہے، کس سورے سے پہلے. اگر کسی انسان کی بنائی ہوئی ترتیب ہوتی تو ہم اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے سورہ الحمد رکھو. اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب کا افتتاح ہے. سورہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، جس سے کتاب شروع ہوتی ہے. پھر حضور نے کہا سورہ بقرہ کو رکھو، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. یہ ترتیب خود حضور اکرم نے بیان فرمائی. آیتوں کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی کہ کون سی آیت کس سورے میں رکھو، کس جگہ پہ رکھو، اور سوروں کی ترتیب بھی حضور نے بیان فرمائی ہے. یہ غور طلب بات ہے بہت. جو 30 پاروں میں قرآن کو تقسیم کیا گیا یہ بعد کی بات ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہے. یہ 30 پاروں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ ہم 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیں، صحیح. اس لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا کہ ہم 30 برابر کے حصوں میں، تاکہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں اور 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. رکوع بھی جو اس وقت موجود ہیں وہ بعد میں تلاوت کی آسانی کے لیے رکوع الگ بنائے گا. منزل بھی بعد میں بنائے گی. منزل حضور کی متعین کردہ نہیں، جو 7 منزلیں ہیں قرآن میں، وہ اس لیے کہ جو اور زیادہ تلاوت کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ 1 ہفتے میں قرآن ختم کر لیں 7 منزلوں میں. تو جو انسانوں نے فرض کیجئے ترتیب بنائی یا اس قرآن کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے آسانی رکھی، وہ ہم آپ کی آسانی کے لیے ہے. اس پہ اتنا غور نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو حضور نے ترتیب رکھی ہے، کون سی آیت کہاں رکھی، کون سا لفظ کہاں رکھا، کون سا سورہ کس سے پہلے کس کے بعد، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو سورہ قل هو اللہ احد کا تعلق کیا ہے سابقہ سوروں سے؟ سابقہ سورہ ہے سورہ لہب، کل جس پہ بات ہو چکی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ایک تو خود اس کے ردم کا تعلق، ابھی ہم پہلے ایک سطح کی بات کرتے ہیں پھر اور تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں. ردم کا کیا تعلق ہے؟ میرے ساتھ پڑھیے گا جنہیں یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته حمالة الحطب. یہاں تک ایک ردم ہے. فی جیدها حبل من مسد. قل هو اللہ مسد احد صمد یلد یولد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن کے ایک تو آہنگ کا تعلق سے بنتا ہے. اور گہرائی کی بات یہ، سورہ قل هو اللہ احد سے پہلے 7 سورہ متواتر آپ دیکھیے تو وہ حضور کے قریش سے مختلف معاملات پر ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو قریش کے معاملات ہیں ان حوالوں سے قریش کو کہیں سمجھایا جا رہا ہے، کہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، کہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ نے نعمتیں کیا عطا کی۔ اس سے پہلے 7 سورے کون سے؟ سورہ فیل، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قریش کو بتلایا کہ دیکھو تم جو خانہ خدا کے متولی ہو، اس پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو تمہاری تو اوقات نہیں تھی کہ تم ابرہہ کا مقابلہ کر سکتے۔ کس نے ابابیل کو بھیجا تھا اور کس نے تمہاری جانوں کو بچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قریش پر یہ احسان جتلایا ہے۔ اور یہ سورہ فیل اور سورہ قریش ساتھ ساتھ ہیں، اگر آپ نماز میں سے پڑھیں گے تو سورہ فیل کے ساتھ سورہ قریش کو بھی پڑھنا واجب ہے، ورنہ وہ نماز مکمل نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہے۔ پہلے اللہ نے سورہ فیل میں انہیں بتلایا کہ دیکھو خانہ خدا کی حفاظت کس نے کی، تم تباہ و برباد ہو جاتے، ابرہہ آتا تو خانہ خدا کو تھوڑی ختم کرتا، تمہیں بھی ختم کر دیتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر اس طریقے سے اس ابرہہ کو جیسے کھایا بابو ختم کر دیا، اسے نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جس میں سرکار ختم مرتبت کی آمد ہوئی ہے دنیا میں، نبی کی آمد کے صدقے میں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا اگر پورا مفہوم آپ سمجھانا چاہیں تو، ورنہ یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں یہ احسان بتلایا قریش کو، پھر کہا کہ دیکھو تم قریش وہ ہو کہ جو سردی اور گرمی میں سفر کرتے ہو، اس پہ بات ہو چکی ہے ہماری کہ تمہارے کاروان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تم امنیت کے ساتھ سفر کرتے ہو، اس لیے کہ باقی لوگ بھی بعد میں حج کے سیزن میں مکہ آتے ہیں تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قریش کے کاروان کو کچھ کیا تو جب ہم مکہ پہنچیں گے تو پھر ہماری تجارت نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ تم پر جو احسان ہے کس کی وجہ سے؟ وجود خانہ خدا کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اسی رب کی عبادت کرو جو اس بیت کا رب، اسی کی تو عبادت کرو جس نے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہیں بھوک میں کھانا بھی کھلایا ہے، تمہیں خوف میں امن بھی دیا اس رب نے، اس کی عبادت کرو۔ تو پہلے ہے سورہ فیل، پھر ہے سورہ قریش، پھر ہے سورہ ماعون جس میں پھر قریش کی ان حرکتوں کا بیان ہے کہ تم یتیموں، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا پھر بھی تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، پھر تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اگر عبادت بھی کرتے ہو تو ریاکاری کرتے ہو، اس میں غفلت کرتے ہو۔ سورہ ماعون آیا، پھر آیا سورہ کوثر، صحیح، کہ جس میں قریش ہی رسول اللہ کو تانا دیتے تھے کہ یہ ابتر ہے، اس میں ابو لہب سب سے آگے تھا، عاص بن وائل آگے تھا۔ جب حضور کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو ابو لہب حضور کے گھر کے باہر آ کے ناچ رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ کتنا بے رحم اور سنگ دل ہونا چاہیے انسان کو کہ کسی کے ایک چھوٹے بچے کی موت ہو جائے اور اس کے منہ پر آ کے سامنے وہ تالیاں پیٹ کر خوشی منائے اور کہتا رہے بطر محمد بطر محمد، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضور نے وہ سارے مصائب برداشت کیے عزیزوں، آسان نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، خدا کی قسم عجیب ہے۔ ایک مل کے سال بعد بھیجے رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ فکر نہ کیجئے، ہم نے آپ کو سیدہ کونین کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر بے اولاد رہے گا۔ اچھا، یہاں پر ڈائریکٹ حضور کے دشمن ان شانئک، شانیہ کہتے ہیں وہ دشمن کے جو پست ترین اور ذلیل ترین دشمن ہو، ہر دشمن کو بھی نہیں کہتے، یہاں عدو کا لفظ نہیں ہے، شانئک هو الابتر۔ اگر ایک لفظ یہاں پر اور ہوتا تو معنی کچھ اور بن جاتا، ان من شانئک هو الابتر، یعنی جو پھر قیامت تک بھی رسول کی دشمنی رکھے وہ بھی کبھی بھی اولاد والا نہیں ہوگا، جبکہ ایسا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والے ہو جاتے ہیں۔ تو ان شانئک، اس وقت جو آپ کے سامنے یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے، خاص ابو لہب ابو جہل، ان کے کوئی نام و نسب نہیں آگے، کوئی ان کے لینیج نہیں آگے، کوئی آج کو اون کرنے والا نہیں ہے۔ یزید کو تو اون کرنے والے پھر بھی اب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ بھی وہیں پہنچیں گے جہاں ان کے ابا پہنچے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر، سورہ فیل، قریش، ماعون، کوثر، پھر ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اچھا اس وقت تو بہرحال ہم پاور میں ہیں اور اس یتیم عبداللہ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو ایک آفر کر کے دیکھو۔ اب سورہ کافرون پہ میں اس دن بات اس لیے نہیں کر پایا تھا کہ وہ بچوں کی زیادت جو دعائے جوشن کبیر بھی تھی، تو بہرحال کہ انہیں ایک آفر تو کر کے دیکھو۔ ہوتا یہ کہ جو کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑی سی بھی آفر ملے کہتا ہے مان لو ابھی۔ آپ لینڈ پرچیز سیل میں ایسا دیکھتے ہیں، گھروں کے اس میں ایسا دیکھتے ہیں، باقی معاملات کہیں بھی کوئی تھوڑا سا کمپرومائز، اس کو سامنے والا کہتا ہے ایک چھوٹی سی آفر کر کے دیکھو یہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے آفر کیا، کہا کہ یہ ابھی تو ان کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو ایک آفر کر دو، ایسا کرتے ہیں 1 سال تک ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، 1 سال تم ہمارے خدا کو مان لو، چلو ٹھیک ہے۔ در حقیقت اس کا بھی ایک جواب ہے سورہ قل هو اللہ احد، اس کا تعلق ہے، یہاں پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ کبھی عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ پہلے سے کلیئر ہے، نہ ابھی کرتا ہوں عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا، اس پورے سورہ میں، سورہ کافرون میں لفظ اللہ نہیں آیا، غور کیجئے گا۔ لا اعبد ما تعبدون، اعبد، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہیں کروں گا، عابدن اس میں فاعل ہے، نہیں کبھی کروں گا آگے کنٹینیوشن میں ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم عبادت کرو گے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ قرآن کے
غیب کی خبروں میں سے ایک ہے، کیونکہ جن سے رسول اللہ نے کہا تھا بعد میں کوئی بھی آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوا. نہیں، دیکھیں یہ بھی قرآن کی سوروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو سورہ کافرون ہے نا، یہ رسول اللہ کے سخت ترین دشمنوں کے بارے میں تھا. یہ ہمارا ہر پڑوسی ادھر ادھر ہم اس کو نہیں کہیں گے قل یا ایھا الکافرون. میری یونیورسٹی میں کوئی ملا، ہم نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہمیں نہیں پتا بعد میں جب تک کہ اس کو ہدایت مل جائے. یہ ہٹ درمی پہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر کافر ہٹ درمی پر آیا ہوا ہو. تو وہ کہ جو اس ہٹ درمی پہ تھے کہ وہ کسی طور پر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، آخر میں ایک آفر کر بیٹھے. ایسا کرتے ہیں ایک سال کر لیتے، چلو اوکے لکم دینکم ولی دین. یہ در حقیقت اتحاد کہیں یا کوئی اور لفظ کے استعمال کر لیں، اس کے بھی مفہوم کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اتحاد کرنا بھی ہے یا پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی ہے، زیادہ بہتر یہ لفظ ہے ویسے، پر امن بقائے باہم. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لو. اس کو تو بالکل آؤٹریجلی جو ہے نا قرآن نے منع کر دیا کہ یہ تو دس از ناٹ پاسبل. اب میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا ان بتوں کی عبادت جس کی تم کرتے ہو، نہ اس خدا کی عبادت کرو گے جس کی. تو کیا کریں؟ لڑیں ماریں ایک دوسرے کو، قتل کریں. نہیں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے. یہ ہے مطلب. اللہم صلی علی لکم دینکم ولی دین. اچھا، یہ جو بار بار حضور کہہ رہے تھے کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا، تو پھر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ ابھی تک تو یہاں لفظ آیا نہیں کوئی. اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد. یہاں پر لفظ اللہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. سورہ کافرون میں لفظ اللہ نہیں آیا. بس میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم نہیں کرتے. تو وہ کون ہے؟ اس خدا کی صفات کیا ہیں؟ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس اللہ؟ مشرکین کے لیے جو 360 خداؤں کو مانتے تھے، یقین جانیے گا کہ ایک اور خدا کو مان لینا کوئی مشکل کام نہیں. 360 کے بعد 361 کی عبادت کر لیں گے، اس میں کیا فرق پڑ جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، انہیں تکلیف الا اللہ سے نہیں ہے، انہیں تکلیف لا الہ سے ہے. بات سمجھ آ رہی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ تمہارے سارے خداؤں کا انکار ہے. جو خواجہ اجمیر نے ابا عبداللہ حسین السلام کے لیے ربائی لکھی نا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں الا اللہ نہیں ہو رہا تھا، مسجدوں میں عبادت تو ہو رہی تھی، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، حج بھی کیا جا رہا تھا. حج کو ہی تو چھوڑ کے امام حسین السلام نکلے تھے. باطل کا انکار نہیں ہو رہا تھا. لا الہ اللہم صلی علی. تو بعض نے یہ بھی لکھا کہ چونکہ ربائی کے اعتبار سے وہ وزن پورا کلمے میں آ نہیں رہا تھا، لہٰذا حقا کے بنا لا الہ ادھورا انہوں نے کلمہ لکھا. لیکن بہرحال کئی علماء نے کہا جیسے ربائی کے 108 اوزان ہے، اب کیا گفتگو کی جائے کہ کون کون سے اوزان ہیں ربائی کے، لیکن بہرحال آ بھی سکتا تھا کلمے میں، کلمہ پورا آ سکتا تھا کسی نہ کسی وزن میں. انہوں نے لا الہ پر توجہ دی کہ جو لا الہ کی بنیاد ہے وہ حسین ہے. ہر جھوٹے باطل خدا کا انکار کرو. اچھا، لا صنم الا اللہ بھی نہیں، خالی کوئی بت نہیں، بس اللہ عبادت نہ. اگر صنم کا لفظ ہوتا تو پھر اقتدار، شہرت کا خدا، دولت کا خدا، طاقت کا خدا، اس کی کوئی ذکر نہیں ہوتا. لا الہ، کوئی نہیں ہے خدا، کوئی جھکنے کے قابل نہیں الا اللہ. سورہ کافرون میں یہ طے کر لیا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں دوسرے ساتھ بانٹ لیں گے. اس کے بعد ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر. اچھا، سورہ کافرون جو ہے نا، اب جب تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ، ٹھیک ہے، تم اپنے دین پر ہم اپنے دین پر، اسی کو ایک طرح سے سورہ کافرون کو آپ ٹاپ پہ رکھیں اور اس کی دو پھر برانچز بنا دیں اس طرح سے کہ پھر تمہارا دین کیا اور ہمارا دین کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا دین وہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگلا سورہ، اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح ملے گی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے. یہ ہے دین خدا کی شان. لکم دینکم ولی دین، اس کا اگلے 2 سوروں میں تعارف ہو رہا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ رسول اللہ کا دین ہے. تمہارا دین کون سا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. سورہ مسد نیکسٹ سورہ ہے. بات واضح ہو گئی؟ تمہارا دین وہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب. برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بھی ہلاک ہوئی، یعنی جو ساتھ دینے والا ہے اس کا سب ہلاک ہوں گے. فی جیدہا حبل من مسد، اس ہار پر، کل سے تفسیر کر چکا ہوں تھوڑی سی، اس ہار پر، مجھے لفظ تفسیر اپنے آپ کے لیے کہنا اچھا نہیں لگتا، میں اس قابل نہیں ہوں، تو میں فقط کہتا ہوں کہ تھوڑی سی گزارشات میں عرض کرتا ہوں سوروں کے حوالے سے. وہ ہار کے جو اس نے گردن میں پہنا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا اور اپنے زمانے کا یونیک ہار تھا، اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ جو محمد کو اذیت پہنچائے گا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیت پہنچائے گا، میں اسے یہ ہار بطور تحفہ دوں گی. اللہ نے کہا کہ یہی خرمے کی چھال کی رسی تمہاری گردن میں پھنسے گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گی. کل سنا چکا ہوں یہ. تو سورہ کافرون میں لکم دینکم، تمہارا دین، تبت یدا ابی لہب وتب،
ولی دین میرا دین اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ 7 سورے ہو گئے جس میں قریش سے مستقل ایک تعارض ہے. جب یہ فائنل آ گیا نا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے رسول، کیونکہ ابو لہب وہ دشمن نہیں تھا کہ جو ایک مرتبہ میدان جنگ میں آ جائے اس کے بعد جب اگلی جنگ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا اسے. نہیں، وہ رسول اللہ کے پڑوس میں رہتا ہے. وہ تو روز آ کے رسول اللہ کے سامنے شور مچاتا ہے اور اذیت بھی دیتا ہے، تالیاں پیٹنا، تماشے کرنا. اس کی بیوی شاعرہ ہے جو حضور پر طنزیہ اشعار کہتی ہے. حتیٰ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دونوں ہاتھ، تو وہ بازاروں میں نکل کر اپنے ہاتھوں کو دکھا کر کہتا تھا اس کے لیے محمد پر سورہ نازل ہوا ہے، دیکھو میرے ہاتھ تو کچھ نہیں ہوئے، آیا ہوا کچھ ہوا. طنز کرتا تھا، ٹونٹ کرتا تھا، گلیوں میں گھوم کے ٹونٹ کرتا تھا رسول اللہ. جب وہ تباہ و برباد، نیست و نابود ہو گیا تو گویا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے پیغام دیا کہ اے ہمارے حبیب، اب آپ کو اس دشمن کی یا کسی بھی دشمن کی، ان کافروں کی، قل یا ایھا الکافرون، فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں. اب آ جائیے دوبارہ اپنے اصل میسج پر، قل ھو اللہ احد. اب آپ پھر سے اسی توحید کے پیغام پر آ جائیں. ان سے ہم نمٹ لیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، آپ کو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آ جائیے اب اصل میسج، قل ھو اللہ احد. پھر سے کہیے آپ، قل. اللہ تعالیٰ اپنی خالص توحید کو مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچاتا. اللہ تعالیٰ اپنی خاص الخاص توحید، اس سے بڑھ کر کوئی خالص توحید کا سورہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کہتا ہے قل، آپ کہیے. یہ کون سے بڑے توحید کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے، ہم مصطفیٰ کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے. اللہ نہیں پہنچاتا اپنی توحید بغیر وسیلے کے، بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہ هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. بہت کچھ ہے. اب ایک لفظ شاید مجھ جیسا خاکسار بھی سورہ میں کم از کم 4-5 مجلس سے تو آرام سے ہو سکتی ہیں، مختصر سا لیکن عظیم الشان سورہ. قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اگر آیت یوں ہوتی بفرض محال میں فیض، قل اللہ احد، یعنی قل اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، تب بھی گرامیٹیکلی جملہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت واضح ہے. ہوا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کیا ہے؟ یہ ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ ضمیر کہیں پلٹتی ہے. اب ہوا کہیں پلٹ رہا ہے تو ہوا سے پہلے لفظ کون سا کس طرح پلٹے گا؟ قل وہ اللہ. اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ بات ہی شروع کروں کہ وہ صاحب جانتے ہیں آپ کہیں گے کون وہ؟ ابھی لفظ نہیں کہا آپ نے، کون سے وہ؟ ڈائریکٹ میں وہ سے بات نہیں شروع کر سکتا آپ سے.